بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ایک سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جی کیا بہو کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت ہے یا کہ نہیں۔ میں اس حوالے سے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کو حلال اور حرام کے تناظر میں دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو فرض نہیں ہوتے لیکن ہم کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری معاشرتی ضرورت ہے۔ اب جو خواتین یہ سوال اٹھاتی ہیں نا کہ جی کیا ہمارے ذمے شرعی طور پر ساس اور سسر کی خدمت ہے، اگر انہی سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی بھابیاں اگر آپ کے والدین کی خدمت نہ کریں تو آپ پر کیا بیتے گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ فوری طور پر یہ کہیں گی یہ تو ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ہم تو اپنے بھرے پورے گھر چھوڑ کر اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کے یہ الفاظ بھی ضرور ہوں گے کہ جی اصل بیٹیاں تو وہ ہوتی ہیں جو کہ بیٹوں کے لیے بطور بہو ہم لے کر آتے ہیں، جو بیٹیاں ہمارے گھروں میں جنم لیتی ہیں وہ تو اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹے کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بڑا تو کوئی بھی ہو اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے جائے کہ کوئی ایسا بڑا جس کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہاں پر وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کا اور کچھ ہو سکتا ہے۔ جو خواتین یہ مسئلہ اٹھاتی ہیں اگر وہ اپنے گھر مطمئن ہیں، اپنے شوہر سے خوش ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ شوہر کہاں سے آیا؟ یقیناً یہ اللہ کے بعد آپ کو ساس و سسر کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے جس کے ساتھ آپ ایک باعزت، محفوظ اور پرتعیش زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ ان کے احسانات کا بدلہ کیا اس شکل میں دیں گی کہ ان کو بڑھاپے میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیں؟ اور چوتھی اور آخری بات جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ یقیناً آپ آج جوان ہیں، قدرت کا سسٹم ہے آپ کل کو بوڑھی ہوں گی، کیا پسند کریں گی آپ؟ بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جا کر گزارا کرنا، یا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کی بہو آپ کی خدمت کرے؟ جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہی آپ اپنی ساس اور سسر کے لیے پسند کر لیں۔ اور ایک پانچویں بات میں مجھے یہاں یاد آ گئی، اور وہ یہ کہ آپ کا ذہن کیا کام کرتا ہے اگر یہ سلسلہ چلا دیا جائے کہ بزرگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے اور بہویں کہیں کہ ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتی، تو کیا اس طریقے سے ہمارا معاشرہ زوال کی طرف جائے گا یا عروج کی طرف؟ اور ایک چھٹی بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کا شوہر وہ آپ کا حاکم ہے، اور آپ اپنے شوہر کے حکم کی اس وقت تک پابند ہیں جب تک وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کا حکم نہیں دیتا۔ تو ساس اور سسر کی خدمت کرنا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہے؟ کیا ان کی نافرمانی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو آپ کو پھر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور مجھے انسانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ملی کہ جس نے ساس اور سسر کی خدمت کی ہو اور اس کی مذمت کی گئی ہو۔ ہاں اگر ساس اور سسر کی خدمت کر کے انہوں نے ایک اعزاز حاصل کیا ہے تو لوگوں نے اس کی تعریف ضرور کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری خواتین اس نقطے پر ضرور غور کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔